بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، ہماری زندگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بہت سی نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ آج ایک اہم سنت کے بارے میں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے افشاء سلام۔ سلام کو عام کرنا، سلام کو پھیلانا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ صحیحین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاسلام خیر، اسلام کے اعمال اور اخلاق میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، افشاء السلام و اطعام الطعام، سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا اور غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ سلام کرنا نہیں، افشاء السلام، سلام کو رواج دینا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا، چلو بازار چلتے ہیں۔ اس نے کہا، کیا کیجیے گا بازار جا کر؟ آپ بازار جاتے ہیں، نہ کوئی سامان خریدتے ہیں، نہ کسی چیز کا مول بھاؤ کرتے ہیں، یہیں بیٹھیے۔ فرمانے کہ یا ابا بکر انما نغدو الی السوق لاجل السلام، ارے پیٹو، ہم تو بازار سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ بازار میں مسلمانوں سے ملاقات ہوگی، زیادہ سے زیادہ لوگ ملیں گے، ہم ان کو سلام کریں گے۔ سلام کی ابتدا کرنا یہ سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن بالاتفاق ابتدا بالسلام افضل ہے، اور یہ آدمی کے متواضع ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ہر ایک کو بلا امتیاز سلام کرے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب متعین فرما دی ہے کہ سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کرے، لیکن اگر بڑا چھوٹے کو سلام نہیں کرتا تو چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ گزرنے والا اگر کھڑے شخص کو سلام نہیں کرتا تو کھڑا ہوا آدمی گزرنے والے کو سلام کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البادی بالسلام بریء من الکبر، جو شخص سلام کے اندر آغاز کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، پہل کرتا ہے، وہ تکبر سے بری ہے۔ اس کے دل میں اپنی بڑائی نہیں ہے، اس لیے وہ اس کا انتظار نہیں کرتا کہ وہ مجھے سلام کرے تو میں اس کو جواب دوں۔ پہل کرنی چاہیے، اور ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ کچھ بزرگوں کے بارے میں سنا، کچھ کو دیکھا۔ میرے استاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مولانا سعید احمد صاحب، جو بھائی جی کہے جاتے تھے، مدنی گیٹ کے اوپر رہائش کی طویل مدت تک انہوں نے یہاں درس دیا، اور ہمیشہ ابتدائی کتابیں ہی پڑھائی انہوں نے۔ ان کے بارے میں یہ بات خاص طور سے مشہور تھی کہ کوئی سلام میں ان سے پہل نہیں کر سکتا تھا۔ طلبہ کھمبوں کے دیوار کے اوٹ میں چھپ کر کھڑے رہتے تھے کہ حضرت تشریف لائیں گے تو ان کو سلام کریں گے، لیکن حضرت کو ذرا سا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی یہاں پر ہے، السلام علیکم۔ یہی میں نے سنا حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ۔ کون ہے؟ چھوٹا ہے، بڑا ہے، طالب علم ہے، ملازم ہے، متعارف آدمی ہے، اجنبی ہے، کوئی بھی ہو، سامنے آگے سلام کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت دی ہے، سلام کرو علی من تعریف و من لم تعریف، جس کو پہچانو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہ پہچانو اس کو بھی سلام کرو۔ اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان ہونے کی علامت کوئی موجود ہے، اس کو سلام کرنا چاہیے۔ جانا پہچانا ہے، اجنبی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عام طور سے سلام اسی وقت کرتے ہیں لوگ جب کوئی متعارف آدمی سامنے آ جاتا ہے، اور اگر کسی اجنبی شخص کو سلام کر دو تو وہ تاکے گا، دیکھے گا کہ مجھے کیوں سلام کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کو سلام کیا، کہنے کہ معاف کیجیے گا پہچانے نہیں میں نے آپ کو،
مطلب آپ مسلمان ہیں اس لیے سلام کر دیا. تو یہ ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے. گھروں میں بچے آتے ہیں، گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کو سکھانا چاہیے کہ بچے جب گھر میں آئیں، ماں ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، بڑے ہیں، سلام کر کے گھر میں داخل ہوں. قرآن پاک میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے آؤ، اور یہ سلام استئذان ہے. سلام کرنے سے اجازت طلب کر کے گھر کے اندر آدمی داخل ہو. سلام کرنے والا السلام علیکم کہتا ہے 10 نیکی ملتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا 20 نیکی ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا 30 نیکی ملے گی. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کتاب علماء میں سے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آسمانی کتابوں میں پیشین گوئیاں پڑھ رکھی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے خطبے کو سنا. آپ نے خطبہ میں 4 باتیں ارشاد فرمائی تھی. 3 باتیں: افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس قیام والنیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام کو خوب پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز ادا کرو، یعنی تہجد کی نماز ادا کرو. تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. یہ پیارا خطبہ ان کے دل میں ایسا گھر کر گیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، چند سوالات کیے کیونکہ وہ اہل کتاب علماء میں سے تھے. وہ سوالات کیے جو ان کے علم کے مطابق نبی ہی جواب دے سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات پر رحمت فرمائے، فوراً مسلمان ہو گئے. اہل کتاب علماء میں سے تھے. تو یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ تعلیم ہے کہ جو غیر مسلم کے دل کے اوپر اثر کر رہی. اور اسلام کا سلام اتنا بہترین سلام ہے، کسی اور مذہب میں، کسی اور تہذیب میں نہیں ہے. آج گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ اور پتہ نہیں گڈ مارننگ، ہمارے یہاں السلام علیکم سلامتی کی دعا ہے. بندہ دعا دے رہا ہے کہ اللہ تم کو سلامتی عطا فرمائے، اور اس میں سلام کر دینے والا گویا اپنی طرف سے مخاطب کو مطمئن کرتا ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی اندیشہ نہیں کرنا چاہیے. جتنا زیادہ سلام کرے گا آدمی اتنا ہی زیادہ اجر بھی بٹورے گا، اس سنت پر عمل ہوگا اور اس کا اثر مخاطب کے اوپر پڑے گا. اگر 2 آدمی میں خدا نخواستہ تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں، بول چال بند ہو گئی ہے، قطع تعلق کی نوبت آ گئی ہے، تو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ناجائز قرار دیا گیا ہے. اس تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب دونوں کی ملاقات ہو گئی، جس نے السلام علیکم کہہ دیا وہ قطع تعلق کے وبال سے نکل گیا. اب اگر دوسرے نے کہہ دیا وعلیکم السلام، وہ بھی نکل گیا. اب دونوں کے دونوں قطع تعلق کی وعید سے اور وبال سے محفوظ ہو گئے. تکلف ہوتا ہے ایسی صورت میں گفتگو میں آغاز کرنے میں، تو بہترین کلمہ ہے، دعائیہ جملہ السلام علیکم کہہ دیا، سامنے والے نے کہہ دی وعلیکم السلام، تو جو قطع تعلق کا وبال تھا، جو وعید تھی، جس کے اوپر بڑی سخت قسم کی وعیدیں آئی ہیں. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پر جس میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، عیدین کی رات ہے، شب قدر ہے، رمضان کی مخصوص راتیں ہیں، عام لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اس میں کچھ محروم القسمت ایسے ہیں جن کی دعا رد کر دی جاتی ہے. ان میں وہ 2 مسلمان بھی ہیں کہ جو آپس میں قطع تعلق کیے ہوئے ہیں. اگر اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہمت ہو، بلکہ ہمت کرنی چاہیے، تو ملاقات کو سامنا السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرے نے کہہ دیا وعلیکم السلام، معاملہ ختم ہو گیا. اس دعا کی وجہ سے دل کے اندر سے میل نکل جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا اہتمام تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرما رہے تھے. ایک صحابی وہاں سے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے، دیوار پر ہاتھ مارا، تیمم کیا اور ان سے کہا وعلیکم السلام. علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ بغیر وضو کے اللہ کا نام نہ لے. اس لیے اتنا وقت نہیں تھا کہ
سلام کا جواب دینے سے پہلے وضو کر سکے، لیکن جواب اسی وقت دینا جب سلام کیا جائے، اور جس نے سلام کیا وہ جواب کو سن لے، اس لیے آپ نے فوراً تیمم کر کے اس کو سلام کا جواب دیا، نظر انداز نہیں فرمایا۔ تو یہ ہمیں اس کا اپنے گھروں میں اس کو زندہ کرنا چاہیے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے، بلا امتیاز جانا پہچانا آدمی ہے کہ اجنبی یا مسلمان ہے سلام کرے، یقینی طور سے اس کا قلب کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ سنت کی جو تاثیر ہے، سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جب مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت کے اندر میرے ساتھ جائے گا۔ بعض روایت میں من احیا سنتی کا لفظ آ جائے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور جو سنت متروک ہو جائے اس کو رواج دینا، یہی احیاء سنت ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لے کر پہل کرنی چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے، چھوٹا ہے بڑا ہے اجنبی ہے متعارف ہے کون ہے، مسلمان ہے تو سلام۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ دو آدمی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، درمیان میں ایک درخت آ گیا، ایک ادھر سے گزر نکلا ہے، دوسرا ایک دائیں سے نکلا ایک بائیں سے نکلا، دوبارہ سامنا پھر کہو السلام علیکم۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس لمحہ بھر کی غیبت میں غیبوبت میں شیطان دل کے اندر کوئی برا خیال ڈال دے، تو اب اس وہم کو بھی دفع کر دو کہ نہیں، میں پہلے کی طرح تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دوست ہوں، تمہارا ہمدرد ہوں، السلام علیکم۔ لیکن ہم لوگوں کی عادت چھوٹی ہوئی ہے، اس جگہ اس پر عمل کریں تو دیکھنے والے حیرت کرے گی یہ کیا، ابھی تو ساتھ ساتھ آ رہے تھے اب سلام کر رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور سنتوں کے ساتھ ساتھ اس سنت کو بھی ہمیں اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔